بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی کتاب کی غزل نمبر 6 پڑھیں گے، جو کہ جگر مراد آبادی کی غزل ہے۔ جگر مراد آبادی شہنشاہ تغزل اور رئیس المتغزلین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر اور میر درد نے جو غزل کو جو خون دل دیا، جگر نے اس کی آبیاری خون جگر سے کی۔ انہوں نے غزل کو اپنے تغزل کی چاشنی بخشی۔ اور اگر جگر مراد آبادی کا جو سب سے مجھے پسندیدہ شعر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو مٹا سکے زمانہ، زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں۔ ان کی شاعری جو ہے اس میں عشق، محبت، انقلاب، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو عشق کے لیے وہ کہتے ہیں کہ شعر کہ یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آئیے جگر مراد آبادی کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، پھر تشریح شروع کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی 1890 میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی 1960 میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام علی سکندر اور جگر تخلص تھا۔ والد کا نام مولوی علی نظر تھا۔ مراد آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کو مغل بادشاہوں کے زمانے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے والد بھی ایک بلند پایہ شاعر تھے، اس لیے شاعری کا ذوق و شوق والد ہی سے ملا۔ شروع میں والد سے اصلاح لیتے رہے، مگر بعد میں داغ دہلوی اور نسیم لکھنوی جیسے بڑے شاعروں کے باقاعدہ شاگرد بنے۔ جگر اردو زبان کے اہم شاعر تھے۔ آپ کی زبان سادہ اور انداز بیان میں ایک نیا پن ہے۔ آپ کی شاعری کا ایک خاص رنگ ہے۔ تصوف، اخلاق اور سیاسی شعور بلند درجے پر ہے۔ کلام نہایت پاکیزہ، شائستہ اور پرلطف ہے۔ داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ آئیے اب ان کی جو غزل ہے، جو انہوں نے غزل لکھی ہے، اس کی تشریح دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت شعر ہے، جو کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر لکھا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نیک سیرت ہونا ضروری ہے۔ پڑھا لکھا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نیک سیرت ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر انسان نیک نہیں ہے، اس کے اندر نیک عادات نہیں ہے، وہ باادب نہیں ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، علم اور حکمت اصل میں کیا ہے؟ علم و حکمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر شعور پیدا ہو۔ اگر انسان میں وہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی جو وہ علم حاصل کر رہا ہے شعور پیدا نہیں ہوتا، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے، یا کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو اس کا پڑھا لکھا ہونا بیکار ہے۔ تو علم اور حکمت بالکل بیکار ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ کس طرح رویہ کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی شعور نہ ہو۔ تو انہوں نے جو کہا ہے کہ جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں ہے، جب تک انسان نیک سیرت نہیں ہے، تو اس کا علم ہونا، اس کے پاس علم ہونا، اس کے پاس حکمت ہونا بیکار ہے۔ علم شیطان کے پاس بھی بہت ہوا کرتا تھا، لیکن نیک سیرت نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنتی دھتکارا ہوا قیامت تک کے لیے بنا دیا۔ تو کیا چیز ضروری ہوئی؟ ضروری ہوئی انسان کی نیک سیرت۔ اور کہا جاتا ہے کہ باادب بانصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب اچھا ہو تو آپ کو کیا ہونا ہے؟ آپ کو باادب ہونا ہے۔ اب اگلے شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر ہے: وہ محبت، وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔
اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں جناب وہ صداقت، جذبوں کی سچائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اب کسی جذبے میں خلوص اور سچائی باقی نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب منافقت کا دور ہے، انسان کی محبت اور خلوص میں بھی نفرت کی آمیزش ہے، اور جذبوں میں وہ سچائیاں ہی نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ محبت بھی نہیں ہے اب پہلے والی، اور اب وہ عداوت بھی نہیں ہے، یعنی دشمنی بھی پہلے والی نہیں ہے۔ اب ہر جذبہ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور صداقت نظر نہیں آتی، سچائی نظر نہیں آتی، خلوص نظر نہیں آتی۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر مجھے بہت سارے شعر میرے ذہن میں آ رہے ہیں، کہ ایک شعر میں آپ کو سناتی ہوں کہ زمانے کی پہلی سی فطرت نہیں ہے، زمانے کی پہلی سی فطرت نہیں ہے، محبت بقدر محبت نہیں ہے، یہ سب اہل دنیا کے ہیں دلچسپ دھوکے، یہ سب اہل دنیا کے ہیں دلچسپ دھوکے، کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ تو یہ شعر مجھے بہت پسند ہے پرسنلی، اور بھی بہت سارے اس ٹاپک پر ہیں کہ واقعی یہ صداقت نہیں ہے، کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ اور سینہ آہن، کس کے سینے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ بات کی جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لوہے کا سینہ، یعنی کہ سخت دل، سنگ دل، اور گداز کا مطلب ہوتا ہے نرم۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی، یعنی کہ اس شعر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت دل سینے کی، یعنی دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از قبول اسلام، یعنی کہ جب اسلام قبول کرنے سے قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے جا رہے تھے، نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، تو راستے میں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت سن کر، یعنی کہ جب اپنی بہن کو مارتے ہیں اور مار کے بولتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کتنا بھی مارے ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے بھی قرآن پڑھ کے سناؤ، کہ اس میں تو ایسا تم کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی تو سناؤ، میں بھی تو سنوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت سن کر ان کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اسی وقت پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ جو سینہ آہن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت نہیں ہے۔ وہ حرارت کس چیز کی حرارت؟ اسلام کی حرارت۔ اب دلوں میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اب وہ اثر ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ یعنی آج کل کا جو انسان ہے، جو آدمی ہے، انسان جو ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اس کے پاس ہر طرح کا عیش کا سامان، عیش و عشرت کا سامان، سکون کا سامان، مشینی دور ہے تو ہر طرح کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ آج کل کا انسان جو ہے وہ مشینی انسان بن چکا ہے، اور مادی چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور مادیت کا دور ہے۔ تو دنیا کے تمام عیش و آرام موجود ہیں، مگر افسوس کس چیز کا ہے کہ اس مشینی دور میں انسان بھی مشین کا ہو چکا ہے۔ دل میں احساس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، دوسروں کا درد نہیں ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ یعنی ہر چیز ہونے کے باوجود بھی انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں جو پیغامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے ہم ان کو بھلا چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے
قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں۔ اور واقعی میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب کچھ ہے یہاں پر مگر احساس نہیں، اور احساس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کے قیمتی ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان قیمتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس شخص کے پاس احساس ہوگا، جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ شخص اتنا ہی قیمتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب لباس قیمتی ہوتے ہیں لیکن انسان سستے ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں میں اب احساس ختم ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں۔ اس میں جو ہے وہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں، وہ نقل کی بات کر رہے ہیں۔ کس چیز کی نقل کے؟ ہم نقل کر رہے ہیں مغرب کی، ٹھیک ہے؟ تو صرف نقل ہے، صرف اندھی تقلید کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ مغربی جو ممالک ہیں ان کی تقلید کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ہم مغرب کی نقل کرتے ہوئے اس قدر مست ہو گئے ہیں کہ ہم اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہی انحراف کر چکے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا کیا مقام تھا، ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم اپنی پہچان ہی بھول چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، اور اپنی چال ہی بھول گیا، تو ہم اپنی چال ہی بھول چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم پستی کا شکار ہو چکے ہیں، اور مغرب کی ترقی کو دیکھ کر ہماری عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی ترقی یا دنیاوی ترقی ہی سب کچھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے ایک شعر جو کہا ہے وہ بہت پسند ہے مجھے اس بارے میں، کہ روز دیتا ہے مشرق کا سورج یہ پیغام، روز دیتا ہے مشرق کا سورج یہ پیغام، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اور پھر بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ترک کر دیا، ہم نے پیغام محمد کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نصیب میں کیا آنا ہے؟ ہمارے نصیب میں زوال، پستی، یہ سب کچھ جو حالات ہیں ہمارے، یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حالات برے ہیں، حالات نہیں اپنے خیالات برے ہیں۔ لیکچر طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے، اور لیکن وقت کم ہے، تو اس لیے اپنے لیکچر کو میں یہیں ختم کرتی ہوں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔